بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان نثاری اب پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے افراد کی باری تھی۔ ان کے چہرے تمتما رہے تھے، بھوک اور پیاس سے برا حال ہو رہا تھا۔ علی اکبر، جسے ہم شکل پیغمبر ہونے کا اعزاز حاصل تھا، بارگاہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حاضر ہوتے ہیں کہ ابا جان، اب مجھے اجازت دیجیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی پیشانی پر الوداعی بوسہ دیتے ہوئے جوان سال بیٹے کو سینے سے لگا کر مقتل کی طرف روانہ کیا۔ حضرت علی اکبر شیر کی طرح میدان جنگ میں آئے اور دشمنوں کی صف الٹنے لگے۔ علی اکبر مردانہ وار لڑ رہے تھے، 3 دن کے پیاسے تھے۔ دشمن کے میدان میں گرد و غبار سے فائدہ اٹھا کر گھوڑے کی ایڑ لگا کر واپس آئے۔ عرض کیا کہ ابا جان، اگر ایک گھونٹ پانی مل جائے تو تازہ دم ہو کر بدبختوں پر حملہ کروں۔ فرمایا، بیٹا، میں تمہیں پانی تو نہیں دے سکتا، میری زبان کو چوس لو۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان بھی خشک ہے۔ امام علی مقام نے اپنی زبان مبارک علی اکبر کے منہ میں ڈال دی کہ بیٹا، اسی طرح نانا جان اپنی زبان میرے منہ میں ڈالا کرتے تھے، شاید وہ میری منہ میں اپنی زبان آج کے دن کے لیے ڈالتے تھے۔ علی اکبر نے اپنے بابا کی سوکھی ہوئی زبان چوسی، ایک نیا حوصلہ اور ولولے ملا، پلٹ کر پھر لشکر یزید پر حملہ کر دیا۔ اچانک لڑتے لڑتے آواز آئی، ابا جان، آ کر مجھے تھام لیجیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ جوان سال بیٹے کی شہادت کی گھڑی آ گئی۔ آپ دوڑ کر گئے تو اس وقت کسی بدبخت نے آپ کے سینے میں خنجر دے مارا، جس کی وجہ سے آپ زمین پر گر گئے۔ امام علی مقام نے زخمی بیٹے کا بوسہ لیا تو علی اکبر، ابا جان، اگر یہ نیزے کا پھل میرے سینے سے نکال دے تو پھر دشمن پر حملہ آور ہو جاؤں۔ امام علی مقام نے نیزے کا پھل کھینچا تو خون کا فوارہ بہہ نکلا، سے آپ کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ علی اکبر کے بعد قاسم بھی شہید ہو گئے۔ علی اکبر کے بعد امام علی مقام دیکھ رہے ہیں کہ اب کون علی اکبر کے ساتھ اپنی مسند شہادت بچھاتا ہے۔ نظریں اٹھا کر دیکھتے ہیں تو سامنے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لگت جگر قاسم کھڑے ہیں۔ یہ وہ جوان ہیں جن کے ساتھ حضرت سکینہ کی نسبت طے ہو چکی ہے۔ عرض کرتے ہیں، چچا جان، اجازت دیجیے کہ اپنی جان آپ کے قدموں پر نثار کر دوں۔ امام علی مقام جو مقام رضا پر فائز ہے، فرماتے ہیں، قاسم، تو میرے بڑے بھائی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اکلوتی نشانی ہے۔ تمہیں دیکھ کر مجھے بھائی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آ جاتے ہیں۔ تجھے مقتل میں جانے کی اجازت کیسے دے دوں؟ قاسم نے کہا، چچا جان، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اپنے خون سے حق کی گواہی نہ دوں؟ چچا جان، مجھے جانے دیجیے، میری لاش پر سے گزر کر ہی دشمن آپ تک پہنچ پائے گا۔ اگر آج آپ کے قدموں پر جان نثار نہ کر سکا تو کل ابو جان کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچا جان سے اجازت لے کر دشمن کے لشکر پر ٹوٹ پڑے اور یزیدوں پر کو واصل جہنم کرنے لگے کہ یزیدوں نے چاروں طرف سے حملہ کر دیا۔ کسی بدبخت نے شہزادے قاسم کے سر پر تلوار ماری، آواز دی، یا اماں، اور چکرا کر گر پڑے۔ امام علی مقام علی اکبر کے حال تھے کہ بھتیجے کی لاش کے گرنے کا منظر دیکھا تو اٹھے، قاسم کی لاش پر آئے، فرمایا، یہ بیٹا، قاسم، یہ کیسی گھڑی ہے کہ آج تیری مدد نہیں کر سکتا؟ امام علی مقام نے قاسم کی لاش کو اپنے سینے سے لگایا۔ علی اکبر اور قاسم کی لاشوں کو ایک ساتھ لٹا کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لمحے کے لیے خیمے کے دروازے پر بیٹھے، دکھ اور کرب کی تصویر بننے کسی گہری سوچ میں غرق تھے۔ زبان حال سے کہہ رہے تھے، نانا جان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے آپ کے گلشن کو تاراج کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت خون میں نہائے ہوئے وہ دیکھیں کہ علی اکبر اور قاسم کی لاشیں پڑے ہیں
اب کچھ دیر بعد خیموں کو آگ لگا دی جائے گی، لاشوں پر گھوڑے دوڑے جائیں گے، نانا آپ کی بیٹیوں سے رضائیں چھین لی جائیں گی، انہیں قیدی بنا کر شام کے بازاروں میں پھڑایا جائے گا۔ خیالات کا سلسلہ اس وقت ٹوٹا جب بیویوں نے خیموں کے اندر سے علی اصغر کو پاس بھیج دیا۔ یاد رکھیں کہ معصوم علی اصغر کی شہادت کے بارے میں مختلف روایات ہیں کہ ایک یہ کہ امام عالی مقام نے اپنے ننھے منھے بیٹے کو لیا، بے اختیار پیار کیا اور ان کا سر اور منہ چوم لمحات کے لیے نصیحتیں فرمانے لگے کہ اتنے میں بنی اسد کے قبلہ ایک بدبخت نے تیر مارا جو معصوم علی اصغر کے حلقوم پہ پیوست ہو گیا۔ ننھا بچہ اپنی ہی خون میں نہا گیا۔ امام علی مقام نے معصوم کے خون سے چلو بھر کر آسمان کی طرف اچھال دیا کہ باری تعالیٰ ہم تیری رضا اور خوشی کی طلبگار ہیں، علی اصغر کی یہ قربانی قبول فرما۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ بیویوں نے نو مولود علی اصغر کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس لیے بھیجا تھا کہ وہ نو مولود کے کان میں اذان کہیں۔ ادھر امام علی اللہ اکبر کے الفاظ ادا کیے، یزیدی لشکر کی طرف سے تیر آیا جو علی اصغر کے گلے سے پار ہو گیا، اور بعض روایات کے مطابق شہادت کے وقت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 6 سال تھی اور وہ پیاسے تھے۔ امام عالی مقام کی خدمت میں انہیں اس لیے روانہ کیا گیا کہ یزیدیوں سے کہا جائے کہ ہمارے پانی تو بند کر دیا ہے، لیکن اس معصوم بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، اس کے لیے تو پانی دے دو۔ میں سمجھتا ہوں کہ پانی مانگنے کی روایات امام علی مقام کی غیرت اور حمیت کی منافی ہے۔ وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصولوں کے خاطر میدان کربلا میں اپنی شہزادوں کی قربانیاں دے سکتے ہیں تو پانی کی ایک بوند کے لیے یزیدیوں لشکر کے سامنے دست سوال دراز نہیں کر سکتے تھے۔ اگر علی اصغر کے لیے پانی مانگنا بھی تھا تو اس کا سوال یزیدی لشکر سے کیوں کر کے کیا جاتا؟ رب عزوجل کی عزت کی قسم، اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھاتے تو اور آسمان کی طرف اشارہ کرتے تو چاروں طرف سے گٹھائیں دوڑ کر آتی اور کربلا کی ہوئی زمین تک کی پیاس بجھ جاتی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں لگنے سے زمزم کا چشمہ پھوٹ نکلا تھا، تو اگر نواسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں ایڑی مارتے تو ریگ کربلا لاکھوں چشمے پھوٹ پڑتے، مگر نہیں، تو یہ تو مقام رضا تھا، یہ مقام توکل تھا، یہ لمحہ استقامت تھا، یہ امتحان کا لمحہ۔ امام اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزمائش کی گھڑی اس گھڑی میں ڈگمگا نہیں سکتے تھے۔ آج حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعائے ابراہیمی علیہ السلام کی تکمیل کا باعث بننا تھا۔ اللہ کریم ہم سب کو اہل بیت کی محبت سے سرشار فرمائے، آمین۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو لازمی سبسکرائب کریں۔